آپ اگر دین کو ہلکا لیں گے، آپ امامت کو صحیح نہیں سمجھیں گے، دشمن وار کرتا رہے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن آپ کو احساس ہو گیا کتنا حساس معاملہ ہے ولایت کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا دشمن کتنی تیزی سے کام کر رہا ہے اس ولایت کو ختم کرنے کے لیے. وہی تو یہی تو چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس ولایت کو تبدیل کر دے. اور قرآن میں بھی ہے کہ یہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں کفر کی طرف. ان کا کام یہی ہے. یہ پوری دنیا میں جو سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ سوچوں کو برباد کر دو، ذہنوں کو خراب کر دو، آنکھوں کو گناہ گار کر دو، زبان کو حرام لقموں سے بھر دو. یہی تو ہے، کیونکہ پھر اثرات ہوں گے ان کے، اور جب اثرات ہوں گے تو آپ ولایت کو کیسے قبول کریں گے؟ پھر آپ کو یہ لگے گا بھائی پتہ نہیں آتے ہیں تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، برا لگے گا، برا لگے گا. اچھی بات کوئی کہے گا برا لگتا ہے آدمی کو، ممبر سے اور برا لگتا ہے. یہ تو مولانا صاحب آتے ہیں. نہیں عزیزان محترم، کیونکہ ہمارے نفسوں کو عادت نہیں رہی ہے کہ ان کی کوئی واز کرے. شہید مطہری اللہ مقام خدا آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یار شہید مطہری اتنے بڑے اسکالر ہیں، آپ ان کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے. میں جوانوں سے کہوں گا ان کی کتابیں پڑھا کریں، بہت ضروری ہیں. کہتے ہیں کہ ہم درس میں جاتے تھے، درس اخلاق میں، یعنی معنویت روح کے درس میں. ہفتے میں ایک دن ہوتا تھا، بدھ کے دن. جمعرات جمعہ آتا تھا، ہلکے ہلکے درس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا تھا. پھر ہفتہ اتوار آیا تو لگتا تھا کہ جیسے ہم خالی ہو گئے ہیں. پیر منگل تک ایسا لگتا تھا کہ جیسے بدن جو ہے وہ پورا دنیا کی طرف مائل ہو گیا ہے، یعنی حالت ایسی خراب ہوتی تھی. سب ختم، اور پھر دوبارہ بدھ آ جاتی تھی. یعنی ہر ہفتے ہمیں خوراک کی ضرورت تھی. امام خمینی کے درس میں جاتے تھے، ہفتے میں ایک دن درس ہوتا تھا، ہمیں ضرورت ہوتی تھی. یعنی شہید مطہری جو کہ آیت اللہ ہیں، جو کہ مفکر اسلام ہے، جامع اسلام شناس ہے، کہ جن کے لیے کہا ہے کہ ان کی کتابیں پڑھنا جوانوں کے لیے ضروری ہیں. جس کو امام خمینی نے کہا کہ یہ میرے جگر کا پارا تھا جو شہید ہو گیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہفتے میں ایک درس نہیں لیتا تو میری حالت ہوتی تھی. ہماری زندگی کی کیا حالتیں ہیں؟ ہماری زندگی میں تو درس ہے ہی نہیں. ہماری زندگی میں عزیزان محترم، ہمارے معاشرے میں یعنی ایک قحط ہوتا ہے نا، ایک قحط کے اندر قحط ہے کہ ہمارے معاشرے میں نفسوں کی تربیت کرنے والا شخص نہیں ہے. نہیں ہے. آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، ہم تو خیر جب دورے کالج یونیورسٹی کے ٹائم پہ تھے، ہم بہت زیادہ متوجہ بھی نہیں تھے، تو خدا نے توفیق دے دی کہ خدا نے ہدایت دی کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں. ورنہ جو ہے وہ علامہ رضی جعفر صاحب کے جو بھائی تھے وہ ہی درس دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ بہت عالم دین نہیں تھے جس طرح وہ خود ہیں. آغا جعفر عالم دین نہیں تھے مگر خوب کتابیں پڑھنا، لیکن روحانی اتنی شخصیت تھی کہ ہمارے جتنے بھی دوست جو سینئر ہیں ابھی، جو پروفیسر ہیں یا دنیا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئر ڈاکٹر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب آغا جعفر کے درس میں جاتے تھے. اور ان کی میں آج تک دیکھتا ہوں کہ ان کی اس وقت کی تربیت ان کے نفسوں میں اتنی شدید ہے کہ آج تک وہ معنویت کی طرف متوجہ ہیں. اتنا اثر ہوتا ہے ایک نفس کا جوان کے اوپر. لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے. اگر آپ اور میں چاہنا شروع کر دینا تو خدا ہمارے لیے بھیج دیتا ہے. یہ قول جو بزرگ کہتے تھے یہ خامخواہ کا قول نہیں ہے، اس کو میں نے بھی پریکٹیکل کیا ہے کہ اگر نیت سچی ہو تو مرشد گھر کے دروازے پہ آ جاتا ہے، آ جاتا ہے. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان کہتے ہیں کہ میں جب نجف کے حوضے میں گیا تو جیسے داخل ہوا نجف میں تو مولا کائنات کی حرم کی طرف نگاہ پڑی
تو میں نے کہا کہ مولا یہاں تو آ گیا ہوں، پڑھائے گا کون، استاد کون ہوگا؟ کہتا ہے ابھی میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا موقتاً ٹیمپریری، میں وہاں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، جب میں نے دروازہ کھولا تو آیت اللہ قاضی طباطبائی کھڑے ہوئے تھے، کہا ہم ہیں نا پڑھانے کے لیے، یعنی یہاں مولا سے مانگا وہاں بھیج دیا انہوں نے۔ یہاں اگر پیاس اور طلب کی شدت ہو تو ہی اس مقام پہ پہنچیں گے، خب اگر شدت ہی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نبی کہ خدا نے اتنی حکومت دی، اتنا قدرت دی، اتنا سب کچھ دیا، ایک دن گزر رہے تھے کہیں سے تو دیکھا کہ دو پرندے، ایک نر ایک مادہ چڑیا، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ جو نر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ رشتے کی بات کر رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ میں تمہاری خاطر یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ یہ کرتے 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 یہاں تک آ گیا کہ میں سلیمان نبی کے تخت کو اپنے چونچوں پہ اٹھا کے اوپر لے جاؤں گا اور پھر اس کو نیچے پھینک دوں گا۔ اب حضرت سلیمان سن رہے ہیں اور ان کو ہنسی بھی آ رہی ہے، یہ کیا کر رہا ہے یہ؟ کہا ان دونوں کو بلاؤ۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان کو خدا نے ایسی حکومت دی تھی کہ ہر جانور کی بات، ہر جانور سے گفتگو، جن ان سب کچھ، ہوائیں سب کنٹرول میں تھی۔ تو جب دی تو بلاؤ اس کو، بولے یہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نبی خدا میں غریب، تم نے کیا کہا کہ تم تخت کو ہوا میں لے جاؤ گے نیچے پھینک دو گے؟ کہا جانے دیجئے نبی اللہ، میں تو اس سے محبت کے دعوے کر رہا تھا، ایک عاشق اور کر ہی کیا سکتا ہے دعوے۔ تو اس سے پوچھا کہ تم اس کی بات کو مان کیوں نہیں رہی؟ کہتی کہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور نہ جانے مجھ سے پہلے اس نے کتنوں کو یہ بات کہی ہوگی۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان تفکر اور سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں یہ جو میں کہتا ہوں کہ پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کہیں یہ جھوٹا دعویٰ تو نہیں ہے۔ 40 دن کہتے ہیں اپنی حکومت کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، گریا کرتے رہے۔ یہ دعویٰ، اے خدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کہیں یہ دعوے جھوٹے تو نہیں ہیں؟ امام حسین میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مولا کائنات میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا امام زمانہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یعنی ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ایک دوسرے کو تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو مجھے پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں۔ کیا واقعاً ایسا ہے؟ عزیزان محترم، یہی تو ہے کہ جب تک یہ ولایت وجود کو تبدیل نہ کرے، ولایت اپنی جگہ پر ہے، رہے گی، اسے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ مولا کائنات کو لوگوں نے چھوڑ دیا، مگر ایسا نہیں ہوا کہ امام امام نہ رہے، امام امام رہے، امام امام ہیں، لیکن لوگ نقصان میں رہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم ولایت کا اقرار کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، شاید نہیں، ہم خدا پر کوئی احسان نہیں، کوئی خدا پر احسان نہیں ہے۔ ہمارے وجود کے بقا کے لیے ضروری ہے اس ولایت کا اقرار کرنا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں کہ جہاں پر سب کچھ ہے ہی اس ولایت کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہ کہاں جائیں گے آپ؟ جنت میں جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو جنت کے دروازے کو جو کھٹکھٹایا جائے گا، تو ظاہر ہے جب انسان میزبان ہوتا ہے تو مہمان کو آواز دے کے بلاتا ہے۔ کہا جنت کے دروازے پر جو کھٹکھٹاؤ گے تو آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی، یعنی میزبان وہی ہے، تم مہمان ہو۔ کہاں جائیں گے؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس ولایت کو اپنی زندگی میں باعمل ہو کر اپنی زندگی میں ظہور دیں۔